عوام کو مسئلہ الہ پڑھانا ہو تو کافی وقت صرف ہوتا ہے کہ عوام الناس مسائل سے، قرآن کی آیات سے اور ان کے ترجمے سے واقف نہیں ہوتے۔ طلباء کے سامنے مسئلہ الہ کو بیان کرنا، پڑھانا اتنا مشکل محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے ہوتی ہیں، وہ ترجمہ جانتے ہیں، تو یوں ہی اسے طویل سے طویل کرتے چلے جانا میرا کیا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ پچھلے 2 سبقوں میں بہت سی باتیں ہم نے پڑھ لی۔ مشرکین مکہ کے نظریات کیا تھے، اس دنیا میں کن کن کو معبود بنایا گیا، انبیاء کو، احبار کو، رہبان کو، چاند سورج ستاروں کو، فرشتوں کو، جنات کو، اور من دون اللہ کا اطلاق انبیاء پر بھی، اولیاء پر بھی، احبار و رہبان پر بھی ہوا۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ جو پہلا وعظ کیا تھا وہ کوئی لمبا چوڑا طویل وعظ نہیں تھا، بلکہ آپ کا کوئی بیان اور آپ کا کوئی خطاب 10-15 منٹ سے زیادہ کا نہیں۔ خطبہ جو جمعے کا ہے، عربی خطبہ، اس میں ہی زیادہ واضح ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ خطیب کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا خطبہ نماز سے مختصر ہونا چاہیے۔ اگر نماز 8 منٹ میں پڑھاتا ہے تو خطبے کا دورانیہ 6 یا 7 منٹ ہونا چاہیے۔ پہلا واعظ جو آپ نے کیا وہ بڑا مختصر ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کلمے کا اقرار کرو۔ کلمے کے یہ جو الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں آپ جھانک کے دیکھیں، غور کر لیں، کہیں دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا
کہ اس کلمے میں یہ کہا گیا ہو کہ جن 360 بتوں کے سجدے تم کرتے ہو وہ سجدوں کے لائق نہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز تم دیتے ہو وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں، جنہیں تم غائبانہ حاجات میں پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، وہ تمہاری پکاروں سے غافل ہے، وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں۔ کہیں آپ کو اس کلمے میں دور دور تک نظر آ رہا ہے لا الہ الا۔ میرے آقا ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نظر و نیاز نہ دو، ان کو مت پکارو، وہ پکارے نہیں سنتے، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب میرے آقا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تو پھر مشرکین مکہ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ سیخ پا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، پتھر اٹھا لیے، میرے آقا لہو میں نہا گئے، فتوے، پھبتیاں، تمسخر، مذاق، قتل کی تدبیریں، وطن سے نکالنا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جب آپ ان کے معبودوں کا نام نہیں لے رہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، ان کے سجدے نہ کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، مدد کے لیے انہیں مت پکارو، کوئی بات بھی میرا نبی نہیں کہہ رہا۔ میرا نبی تو کہہ رہا ہے لا الہ الا۔ اس میں پھر اتنی سپرٹ تو بھری ہوئی ہے کہ آگ بگولا ہو گئے، سیخ پا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ کیوں ایسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، انہیں پتہ تھا بھئی الہ میں کون کون سی صفتیں پائی جاتی۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ الہ کے پیچھے لا ہے اور آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو 360 بیت اللہ میں ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں انہوں دے پلے نہ وہ سجدے کے لائق ہیں، نہ وہ نظر و نیاز کے لائق ہیں، نہ وہ پکار کے لائق ہیں، نہ وہ مدد کر سکتے ہیں، نہ ہمارے حالات سے وہ الہ کا میں نہ جانتے، اس لیے انہیں تکلیف ہوئی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اردو دان ہیں، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، پشتو ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم الہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کوئی انہیں الہ مان رہے ہیں۔ وہ انبیاء اولیاء کو عالم الغیب بھی سمجھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کوئی انہیں الہ مان رہے ہیں، ہم تو عالم الغیب مان رہے ہیں،
یا مختار کل مار رہے ہیں یا ان کے نام کی نظروں. میں نے اگلے دن بھی عرض کیا کہ عام لوگ جو قرآن حدیث نہیں پڑھے ہوئے ان بیچاروں کا کیا کہنا. اہل حدیث کے ایک عالم گجرانوالہ کے ان کی کیسٹ ویڈیو موجود ہے فیس بک پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قبروں پہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں, نظر و نیاز دینے والے لوگ ہیں, یہ مشرک نہیں. جبکہ ان کے مقتدی سامنے سے کہہ رہے ہیں جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے لا الہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم کو بھی الہ کے مفہوم کا علم نہیں, اسے پتہ نہیں ہے الہ کون ہوتا ہے, الہ میں کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں. ہم نے مانا کیا نہیں کوئی معبود مگر اللہ. معبود تو پنجابی کا لفظ ہے یا اردو کا ہے یا پشتو کا ہے, الہ بھی عربی, اور اس کا ترجمہ پھر آپ نے کس میں کیا, عربی, اور آپ عربی نہیں جانتے. پھر اسے آسان کیا تو آپ نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. عبادت کس زبان کا لفظ, عربی, پھر عربی. اس کو اور آسان کیا تو آپ نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ. پرستش تو فارسی, آپ فارسی جانتے, فارسی میں پرستش کسے کہتے ہیں. نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ. پوجا تو ہندی ہے, آپ ہندی جانتے ہیں کہ ہندی میں پوجا کسے کہتے ہیں. اس لیے یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی کرتے ہیں, اور مطمئن ہیں کہ ہم الہ تو کسے مانتے ہیں, ہم کسی نبی ولی کو الہ نہیں کہتے. انہیں عالم الغیب مانتے ہیں, انہیں مختار کل مانتے ہیں, ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے. الہ تو ہم. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر تقریر میں مسئلہ الہ بیان کرتے. الہ کون ہوتا ہے, اور ہر تقریر میں ایک نیا لطف ہوتا تھا. حالانکہ وہی تقریر ہوتی تھی, کوہ صفا میں نبی پاک آئے, اعلان کیا لا الہ الا. میں نے کہا نا کہ وہ بڑے بہادر, دلیر اور شجاع عالم تھے, خوف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا. ہمارے بندیال میں بڑا پرانی چپ کلش ہے ہمارے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان. بندیال میں سرداری نظام, ملک, بڑے لوگ, کچھ ہمارے ساتھ کچھ ان کے ساتھ. ہمارا علاقہ مشرق کی جانب ہے, وہ مغرب کی جانب. مخالفت بھی بڑی زوروں پہ, مناظرے. ایک دفعہ مباہلہ بھی رکھا گیا, مباہلہ کرتے. حضرت شیخ آئے, بڑی پرانی بات ہے, پاکستان بننے سے پہلے کی بات. بندیال آئے جلسے کے لیے, تو پتہ تھا حضرت شیخ کو کہ وہ جو عالم ہیں دوسرے مسلک کے, وہ بڑے عالم ہیں صحیح. تو حضرت شیخ چپکے سے اکیلے چل کے ان کی مسجد میں پہنچ گئے. اب وہ گاؤں تو ہمارا تھا, حضرت شیخ کو تو نہیں پتہ تھا, بس پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے. نیچے کچھ لوگ کھڑے تھے, ان میں ملک صاحبان بھی تھے.
حضرت شیخ نے کہا کہ میں کیمبل پور سے آیا ہوں، اس وقت اٹک کا نام کیمبل پور، اپنے پنڈ کا نمبردار ہوں، اور ادھر میں آیا تھا ایک کام، تو میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے عالم سے۔ انہوں نے کہا آئیں جی۔ انہوں نے سمجھا بھئی یہ بھی ملک ہے، ذمہ دار ہے، وہ مولانا جہاں بیٹھے تھے وہاں لے گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیمبل پور سے ہیں، نمبردار ہیں اپنے علاقے کے، یہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جی پوچھو۔ حضرت شیخ نے کہا جی لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی پوچھنا۔ اس نے کہا تو ایڈا بڑا ہو گیا تو تین حالیں لا الہ الا اللہ دا معنی بھی نہیں آتا۔ شیخ نے کہا جی بس ساری زندگی حل چلائیں، فرصت ہی نہیں ملی تو معنی پوچھنا ہے۔ اس نے کہا معنی تو بڑا آسان ہے، نہیں کوئی معبود مگر۔ شیخ نے کہا نہیں کوئی، مجھے سمجھ آ گئی یہ میری زبان ہے، مگر مجھے سمجھ آ گئی بھئی پنجابی اردو میں مگر کسے کہتے ہیں۔ مولانا یہ معبود کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ شیخ نے کہا نہیں کوئی لائق، مجھے سمجھ آ لائق کی مجھے سمجھ آ گئی، ہماری زبان میں لائق کسے کہتے ہیں، یہ عبادت کیا ہے؟ اب اسے کوئی کچھ سمجھ آ گئی مولوی صاحب کو، بھئی اے نرا نمبردار نہیں، اے یملہ بنے ہوئے، یہ جو باتیں کر رہا ہے نا۔ اس نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ۔ شیخ نے کہا جی نہیں کوئی سمجھ آ گئی، یہ پوجا کیا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ۔ تو شیخ کی طبیعت میں تھوڑا سا لا ابالی پن تھا، یعنی بات نہ کہہ دیتے تھے۔ پہلے وہ معنی کر چکا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق، اب اس نے معنی کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق۔ تو حضرت شیخ اسے کہتے ہیں ایڈی ساری پوجا او من سمجھ آئی نہیں، تو ایڈا سارا پرستش کڈ مارے ہے۔ اب اسے سمجھ آ گئی، تو اس نے کہا تو مولوی غلام خان تھے نہیں؟ اس کو پتہ تھا نا آج ان کا جلسہ ہے۔ شیخ نے کہا اس کو چھوڑ کے میں کون ہوں، مجھے الہ کا میں نہ داد۔ اس نے طالب علموں کو اشارہ کیا وَضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا۔ شیخ نے کہا بات سنیں، یہ مار کے سمجھانا ہی نہ تے میں سمجھ گیا، تے جی انہیں سمجھانا ہی تے من کک سمجھ نہیں آئی، الہ کسے کہتے۔ ادھر سے جب پتہ چلا والد صاحب نے بندے بھیجے، وہ انہیں وہاں سے نکال کے لے آئے، تو والد صاحب ناراض ہوئے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو بڑا بدنامی کا باعث بنتا یہ مسئلہ، تو آپ گئے ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ تو شیخ کہتے ہیں مولانا دو ملکاں دے پیراں تلوں میں زمین کڈ آیا ہی، میں نکل رہا تھا اور وہ ملک مولوی صاحب سے پوچھ رہے تھے بے کچھ شک سانوی پہ گیا، بھئی اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہماری زبان چونکہ اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، ہم الہ کا معنی نہیں جانتے، اس لیے ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور شرک کے مرتکب بھی ہوتے رہتے ہیں، اور مطمئن اس بات پہ ہیں کہ ہم اللہ کے سوا الہ تو کسی کو نہیں کہتے، الہ تو ہم صرف اللہ کو مانتے۔ یہ جو ہم نے معنی کیا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، یہ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اگر مولانا نے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ سمجھا دی ہے عبادت کسے کہتے ہیں، جو علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں تعریف کی، العبادت و عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فوق الاسباب فکل دعاء و ثناء و تعظیم ینشأ بہذا الاعتقاد
فہی عبادت. آپ کو میں اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں. یہ آپ کو یہ عبارت جواہر القرآن میں مل جائے گی. ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی، ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی. ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی. ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے دو نظریے ہوں گے. وہ کیا بن جائے گی؟ عبادت. پہلا نظریہ، جس ہستی کی تعظیم کر رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اسے کہتے ہیں سلطتاً غیبیہ. سلطتاً غیبیہ. دوسرے لفظوں میں کہیں عالم الغیب. جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف، میری نظر و نیاز دینے کو جانتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے، اور نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے. ان دو عقیدوں کے ساتھ، ان دو نظریوں کے ساتھ، کون کون سے؟ علم غیب، مختار کل. یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کر آپ جو تعظیم کریں گے وہ تعظیم، یہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، قیام عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت. یہ سبق ختم ہو جائے، آپ یہاں سے ہاتھ باندھ کے مدرسے تک چلے جائیں، وہ ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہیں، سامنے والد صاحب بیٹھے ہیں یا استاد بیٹھا ہے یا والدہ بیٹھی ہیں اور آپ ان کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ معلوم ہوا میرا ہاتھ باندھنا تو عبادت نہیں ہے نا. اگر ہاتھ باندھنا عبادت ہوتا تو پھر ماں کے سامنے باندھتے، باپ کے سامنے باندھتے، استاد کے سامنے باندھتے تو عبادت بنتا نا. وہاں عبادت نہیں بن رہا اور نماز میں باندھ رہے ہیں. تو فرق یہ ہے کہ جب آپ مدرسے کی طرف گئے ہاتھ باندھ کے، یا استاد کے سامنے کھڑے ہوئے یا والد صاحب کے یا والدہ کے، اس وقت اس کے پیچھے وہ نظریے موجود ہو جو نظریے ہاتھ باندھنے کو کیا بنا رہے ہیں؟ اور جب جمعے کی نماز ختم ہو گئی، سنتے نفل پڑھ لیے، تو ہمارے دوستوں نے ایک مرتبہ پھر قیام کیا، کھڑے ہو گئے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں. نظریہ کیا ہے؟ کہ ہم نبی پاک کو نہیں دیکھ رہے اور نبی پاک ہمیں دیکھ رہے. اس نظریے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا تھا؟ عبادت. کس کی؟ اللہ کی. اور جب اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اس نظریے سے ہاتھ باندھیں گے تو وہ اس کی کیا بنے گی؟ عبادت. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، اپنے بیٹے کو چومنا عبادت. آپ کی والدہ محترمہ ہے، آپ نے اپنی والدہ کے ماتھے کو چوم لیا، یہ چومنا عبادت ہے. آپ نے اپنے بابا کے ماتھے کو چوم لیا، استاد کے ماتھے کو چوم لیا، عبادت ہے؟ فرق بتاؤ نا. اگر میرا چومنے کا نام عبادت ہے تو پھر جب ماں کے ماتھے کو چوم رہے ہیں یا باپ کے ماتھے کو چوم رہے ہیں تو وہ چومنا بھی عبادت بنے نا. وہ چومنا عبادت نہیں بن رہا. حجر اسود کو جب چوم رہے ہیں تو وہ چومنا عبادت بن رہا ہے. اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، جو رب مجھے سرگودھا میں دیکھتا تھا، بیت اللہ کی کوکھ میں لگے ہوئے اس پتھر کو جب چوم رہا ہوں وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے اس چومنے سے خوش بھی ہو رہا. اس عقیدے نے اس چومنے کو کیا بنایا؟
اور جب کسی قبر کی چوکھٹ کو چومیں گے تو کیا نظریہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چومنا عبادت بنے گا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا تم مزاروں کو چومتے ہو اور یہ کرتے ہو، تو وہ بچوں کا نہیں کہتے، وہ تو اور کہتے ہیں، وہ شادی کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، وہ تو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ چومنا جائز ہے، مزاروں کو چومنا غلط ہے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم وہ کہتے ہیں ہاں جی بیٹے کو چومتے ہیں تو وہ جائز ہے، قبر کو چومتے ہیں تو ناجائز ہے۔ ہم نے کہا ہر چومنا عبادت نہیں ہے، وہ چومنا عبادت ہے جس کے پیچھے ایک وہ نظریہ اس کو کیا بنا رہا ہے، عبادت۔ سمجھ آ گئی آپ؟ میں آپ کو قانون سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم قرآن سے گزریں گے، جتنی آیتیں آتی چلی جائیں گی میں آپ کو نشاندہی کرتا چلا جاؤں کہ یہاں اللہ الہ کا مفہوم بیان کر رہے ہیں اور یہاں بھی اللہ الہ کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو صرف 2-3 جگہیں دکھا دوں گا آپ کی تسلی کے لیے۔ دو صفتیں جو ہیں نا یہ صرف الہ میں پائی جاتی، دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی، الہ کے سوا مخلوقات میں سے وہ دو صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا، دوسری صفت ہے مختار کل ہونا۔ جس کی نظر و نیاز دے رہا ہوں، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، جس کو میں پکار رہا ہوں، اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ تسلط غیبی کا کیا معنی؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ اور دوسری صفت یہ کہ وہ مختار کل ہے، جو چیز مانگ رہا ہوں اس چیز کا دینا نہ دینا اس کے بس میں ہے، وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ دو صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی۔ الہ کی فی الحال یہ کہیں الہ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی نا، کسی نبی میں، ولی میں، فرشتے میں، یا دو میں سے ایک صفت مان لی مخلوقات میں سے، جس کے اندر یہ دو صفتیں یا دو میں سے ایک صفت مان لی جائے گی، اسے الہ مان لیا۔ اسے کیا مان لی؟ زبان سے کہتا رہے لا الہ الا، اس کا کیا اعتبار ہے؟ زبان سے کہتا رہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، یہ دونوں صفتیں ہیں الہ کی، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ تو جس میں یہ دو صفتیں مانے گا اسے کیا بنا لیا؟ الہ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 کھولے نہیں، میں آپ کو سمجھ، کل ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31، اس کی تائید لکھ لیں۔ کس بات پہ تائید؟ زبان سے اسے الہ کہے یا نہ کہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اربابم،
حاتم تائی کا بیٹا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا تھا۔ عدی ابن حاتم، اس نے یہ آیت پڑھی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا؟ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور پیروں کو رب بنا لیا۔ ہم عیسائیوں میں تو کوئی بھی اپنے علماء کو رب نہیں کہتا۔ ہم عیسائیوں میں کوئی عیسائی بھی اپنے پیروں کو رب نہیں کہتا۔ ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور پیروں کو رب نہیں کہا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے عدی ابن حاتم سے پوچھا، عدی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے عالم حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے اسے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل، یہ تو انہیں اتھارٹی تھی۔ اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے اسے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل، ہم سمجھتے تھے کہ یہ اتھارٹی انہیں حاصل ہے حلال و حرام کرنے کی۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زبان سے تو وہ بھی رب نہیں کہتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ زبان سے تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ صفت کس کی ہے؟ رب کی۔ جب یہ صفت انہوں نے اپنے علماء میں اور پیروں میں مانی تو قرآن نے کیا تعبیر اختیار کی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ سمجھ آئی گئی آپ کو؟ دو صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی۔ الہ ہی میں پائی جاتی، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی یا دو میں سے ایک صفت مان لی جائے گی اسے کیا بنا لیا؟ الہ، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ آج ہم پڑھ چکے ہیں جی، سورت پھر دوہرا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 46۔ سورت کا نام ہے آل عمران۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 5۔ اب تھوڑا سا آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ کون صفت ہے جی؟ عالم الغیب۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جو آج ہم نے پڑھا ہے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا ہے، یہ آپ ابھی پڑھیں گے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش۔ دو صفتیں اللہ نے ذکر کی، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں۔ یہ دو صفتیں ذکر کر کے اللہ نے نتیجہ نکالا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر اس کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ یہاں بتانا چاہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ دونوں صفتیں پائی جائیں، وہ عالم الغیب بھی ہو اور وہ مختار کل بھی ہو۔ سورۃ طٰہٰ نکالیں۔
صفحہ نمبر ہے 282۔ صفحہ نمبر 282، سورت کا نام ہے طٰہٰ، آیت نمبر ہے 6۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے ہر لحاظ سے، خلقاً، ملکاً، تصرفاً، تدبیراً، اختیاراً، احیاءً، اماتتاً، ہر لحاظ سے اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار، متصرف میں ہوں، مختار میں ہوں، ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے تو کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو راز بھی جانتا ہے، راز سے زیادہ مخفی چیز ہو اسے بھی جانتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ عالم دو صفتیں اللہ نے ذکر کی، مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں۔ آیت نمبر 8 میں نتیجہ نکالا، اگر یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو اللہ لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ اور معبود بننے کے لائق کوئی نہیں۔ ذرا آئیں جی سورت نمل میں، یہ ذرا دلچسپ ہے۔ سورت نمل، بتائیں جی صفحہ نمبر کیا ہے؟ سورت نمل کی آیت نمبر ہے 25۔ 342۔ میں سارا واقعہ نہیں بیان کرتا، اس وقت جائیں گے وہاں تو ساری بات کریں گے۔ ہدہد آیا، حضرت سلیمان نے پوچھا بغیر اجازت کے کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں قوم سبا کے پاس گیا تھا، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمران ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجدوا للہ، وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں؟ پہلے سورج چھپا ہوا ہوتا ہے پھر نکال دیتا ہے، چاند چھپا ہوا ہوتا ہے پھر نکال دیتا ہے، ستارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں پھر نکال دیتا ہے، بادل چھپے ہوئے ہوتے ہیں پھر نکال دیتا ہے۔ زمین میں پانی ہیں، ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی باہر نکالتا ہے۔ کون صفت ہو گئی؟ مختار، متصرف ہے، قادر ہے، مقتدر ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ کون صفت آ گئی؟ ہدہد اللہ کی دو صفتیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں نا تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ ہدہد سے تو اتنا پوچھا تھا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں قوم سبا گیا۔ آگے تھوڑی سی وضاحت بھی اس نے کر دی، ان کی ملکی سیاسی حالت بیان کر دی، پھر ان کی مذہبی حالت بیان کر دی۔ پھر ہدہد نے حضرت سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر۔ ظاہر بات ہے دربار حضرت سلیمان کا ہے تو وزیر، مشیر، پارلیمنٹ کے ممبر، بڑے بڑے لوگ اس جگہ پہ موجود ہیں اور ہدہد تقریر کر رہا ہے، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان یہ نہیں کہتے ٹھہر ہوئے بڑا آیا مبلغ،
من دسن لگا ہوا بے زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے؟ میں نہیں پتا، مجھے پتا ہے نا، مجھے بتاتا ہے تو۔ آپ اگر اس وقت ہوتے نا، آپ نے کہنا تھا بے ساڈا وقت ضائع نہ کر، اساں موبائل بھی ویکھنا، ہمارا وقت ضائع نہ کر۔ یہ ساریاں گلاں اساں سنی ہوئی ہیں، یہی کہتے ہو نا جو ہمارے موبائل دوست ہوتے ہیں، ادھر درس قرآن شروع ہوا اور وہ جوتیاں اٹھا کے باہر چلے۔ کیوں؟ یہ گلاں اساں سنی ہوئی ہیں، یہی بہانہ ہے نا، یہی کہنا نا بھی عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پکارے اللہ سنتا ہے، یہی بیان کرنا ہے۔ تو یہ تو ہم نے سنی ہے، حضرت سلیمان نے یہ باتیں سنی ہوئی نہیں تھی، وہ تو پیغمبر ہیں، پھر بادشاہ ہیں، وہی آتی ہے ان پر، لیکن حدود تقریر کر رہا ہے۔ اور حضرت سلیمان اور سلیمان کے جتنے وہاں وزراء مشیر ہیں وہ سارے حدود کی تقریر کو سن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں توحید کا جو موضوع ہے یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے، ہد بھی بیان کرنے لگے تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا کر۔ یہ نہ کہا کرو ہم نے سنی ہیں یہ چیزیں، بار بار سنیں۔ قرآن نے بار بار اسی کو نہیں بیان کیا، یہ جو عقلی دلیلیں قرآن دیتا ہے وہی دلیلیں نہیں دہراتا چلا جاتا بار 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 بار۔ سورۃ قصص بس لکھ لیں، اب زیادہ جگہ نہیں دیکھتے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 68، سورۃ نمل آیت نمبر 61۔ سورۃ نمل آیت نمبر 60، 61، 62، 63، وہ پوری امن یخلق، کیسے امن خلق السماوات والارض، وہاں ایک جگہ پہ جا کے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے لاچار کی پکاریں سننے والا اور لاچار کی پکاریں سن کے جواب دینے والا، ویکشف السوء، اور اس مصیبت کو ہٹانے والا کون ہے؟ یعنی میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ یعنی میں ہوں یہ سب کچھ کرنے والا۔ تو آخر میں اللہ جا کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، یہ اگر صفت میری ہے تو پھر میرے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اس آیت نے بتایا کہ غائبانہ پکاریں سننے والا جو ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، تبھی تو اللہ آخر میں کہہ رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے جو اللہ سے باتیں کی، یہی کہا نا کہ تیرے سوا میری پکاریں کو نہیں سن سکتا، یہاں سے میری آواز کو نہیں سن سکتا، اس دروازے کو نہیں کھول سکتا، اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتا، تو میری مصیبت ہٹا، میری پکار سن، میری مدد کر۔ کہا کچھ بھی نہیں کہا، سب باتوں کی ایک بات کی، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس یہ بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکاریں سنتا ہو نا وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے، تبھی تو کہا لا الہ الا انت۔ تو یہ باتیں آتی چلی جائیں گی تو ہم آپ کو توجہ دلاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ دو صفتیں آ گئی ہیں، پھر اللہ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا، لیکن آپ کو بنیادی بات تو سمجھ آ گئی۔ دو صفتیں صرف الہی میں پائی جاتی، الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی۔ اللہ نے جب غیر اللہ سے نفی کی نا تو انہی دو صفتوں کی نفی کی۔ سورۃ نحل میں ہم پڑھ چکے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا،
وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جنہیں میرے سوا وہ پکارتے ہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مختار کل نہیں ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے، یہ کس صفت کی نفی ہو گئی؟ وہ مختار کل بھی نہیں اور وہ عالم الغیب بھی نہیں۔ جب غیر اللہ سے پکار کی نفی کی، معبودیت کی نفی کی، تو انہی دو صفتوں کو اللہ نے ذکر کر کے ان کی نفی کی۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کس کی نفی ہو رہی ہے؟ مختار کل کی۔ ہر چیز کا اختیار تو بڑی دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، کس صفت کی نفی ہو گئی؟ علم غیب کی، انہیں تمہاری پکاروں کا پتہ ہی کوئی۔ تو جب غیر اللہ سے اللہ نفی کرتے ہیں نا، تو انہی دو صفتوں کو اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ مالک بھی نہیں، وہ مختار بھی نہیں، اور وہ عالم الغیب بھی نہیں۔ چونکہ وہ مالک و مختار نہیں، اس لیے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وہم، آپ کو مولانا نے شاید بتایا ہو سورت بقرہ میں جس کا دعویٰ تھا اعبدوا ربکم، پھر اللہ نے اس پر دلیل پیش کی، الذی خلقکم، میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ میں نے تمہیں پیدا کی، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ سارے مفسرین کہتے ہیں من قبلکم سے مراد ہے تیرا باپ، تیرا دادا، تیری ماں، تیری نانی، پڑنانی، اوپر والی نسل، یہ معنی کرتے ہیں سارے مفسرین، مفہوم یہ بیان کرتے ہیں۔ تجھے بھی میں نے بنایا، تیرے آباء و اجداد کو بھی میں نے بنایا۔ حضرت صاحب کیا معنی کرتے؟ یوں ہی تو نہیں کہا تھا حضرت لاہوری نے رحمت اللہ علیہ نے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت وہ جو وہاں بھجنہ کے مولانا حسین علی ہیں، لوگوں نے انہیں وہابی مشہور کر دیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دی، زبروں اور زیروں سے بھی اللہ کی توحید۔ حضرت صاحب نے یہاں کیا معنی کیا؟ شرک کی رگ کاٹ کے رکھ دی حضرت صاحب۔ حضرت صاحب نے کہا اللہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں عبادت میری کرو، لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم، حضرت عیسیٰ کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں، فرشتوں کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن جن کو تم پکارتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا، ان کو بھی میں نے پیدا کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ تو جب اللہ نفی کرتے ہیں تو پھر اللہ انہی دو صفتوں کی غیر اللہ سے نفی کرتے ہیں، وہ عالم الغیب بھی نہیں اور وہ مختار کل بھی نہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ، آپ اہل علم ہیں اور امید ہے آپ اس کو سمجھ جائیں گے، پھر آپ خود اس کو ذرا قرآن کا مطالعہ کریں اور خود بھی دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ جب پڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کو عبادت کی 3 قسمیں، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ عبادت کی کوئی قسم ان 3 قسموں سے باہر نہیں، یا عبادت ہوگی قولی، یا عبادت ہوگی بدنی،
یا عبادت ہوگی مالی؟ قولی عبادت کیا ہے؟ دعا، فارسی میں اسے پکار کہتے ہیں، عربی میں الدعا، فارسی میں پکار، ہماری زبان میں بھی پکارنا، صد سور۔ یہ ذہن میں رہے، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہی تو چکر ہے نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ آپ مدرسے کے گیٹ پہ ہیں، میں اپنا دروازہ کھول کے آپ کو آواز لگاتا ہوں، یہ عبادت بنے گی؟ فرلانگ دور ایک بندہ جا رہا ہے، آپ پیچھے اس کو آواز لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، او فلاں، عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ غائبانہ، غائبانہ کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی اسباب کے، جی بغیر کسی ذرائع کے، بغیر کسی مشینری کے اور بغیر کسی وسائل کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ وہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ کس نے کہا؟ میرے آقا نے کہا، الدعاء هو العبادہ۔ قرآن نے کہا، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکارے قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن دعائی، شروع میں تو دعا کا ذکر نہیں، ادعونی، تو آخر میں جا کے یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتے ہیں، نہیں کہا، آخر میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ نے بتایا کہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ یہ جو چکر چلاتے ہیں علماء موبائلوں کے مثالیں دے کر اور ریڈیو کی مثالیں دے کر اور ٹی وی میں چلنے والے میچ کی مثالیں دے کر، اور آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، الیس منکم رجل رشید، وہ کہتا ہے جی کہاں ریڈیو والا، ریڈیو اسٹیشن کہاں، میں کہاں، میچ کہاں، میں کہاں، یہ چھوٹا سا آلہ ہے، بندہ مکے سے بول رہا ہے، یہاں بکریاں چراتا پھرتا ہے جنگل میں، وہ سن رہا ہے یہاں کی آواز، مکے کی آواز یہاں۔ مولانا یہ بیان کر کے پھر لوگوں سے کہتے ہیں اس آلے چو اتنی طاقت ہے تے بزرگوں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ آگے پڑھی پڑھائی کہوں گا، ہاں جی ہاں، پھر بزرگوں میں تو بڑی طاقت ہے۔ میں اپنی تقریروں میں اکثر کہتا ہوں بھائی میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو ریڈیو بلا، وہ جو آواز آ رہی ہے بلا، میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ وکھا، میں اس دی روح کڈ لینا، روح بلا۔ پاگل آدمی یہ ذرائع کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار عبادت بنے گی۔ میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی، میں ہوں سرگودے، میں نے مرشد کا نمبر ملایا، میں نے کہا پیر جی میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کس کے ذریعے بات کی؟ اب درمیان میں موبائل کوئی نہیں، میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں، پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ عقیدہ میرا یہ ہے کہ بغیر موبائل، بغیر وسائل کے کراچی میں بیٹھا ہوا پیر میری پکار کو سن رہا ہے، یہ جائز کہ ناجائز؟ تسی مردیاں دی گل کر دیو، اتنے زندہ ہی پھسے پے نے،
زندہ بزرگ بھی ہے تو وہ بھی نہیں سنتا بغیر وسائل کے اور بغیر اسباب کے۔ تو پہلی قسم کیا ہو گئی؟ قولی عبادت۔ وہ کیا ہے؟ پکارنا۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت، جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ کس سے؟ بدن سے۔ قیام کون سی بات بنے گی؟ بدنی۔ رکوع بدنی، سجدہ بدنی، اتحیات میں بیٹھنا بدنی، حجر اسود کو چومنا بدنی، احرام باندھنا بدنی، مینا مزدلفہ عرفات جانا بدنی، کنکریاں مارنا بدنی، طواف کرنا بدنی، حجر اسود کو چومنا بدنی۔ یہ سب بدنی عبادتیں، اور یہ بدنی عبادت جو ہے یہ بھی صرف کس کے لیے ہونی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے سجدہ، ماتھا کسی کے سامنے ٹیک دینا، اسی کا نام سجدہ ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ نہیں۔ وضو ہو، پہلے بندہ وضو کرے، پھر پیر صاحب کے آگے جھک کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سجدہ بنے گا؟ نہیں جناب، ماتھے کو زمین پہ ٹیکنے کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز میں زمین پہ اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا، اٹھا لیتا ہے، نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سجدہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ تو یہ ماتھے کو زمین پہ ٹیکنے کا نام سجدہ ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا انسانیت کی تذلیل ہے، تذلیل ہے انسانیت کی۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرا نہیں بننا نا، مجھے بھی رب نہیں کہنا جو میں تجھے جانوروں کے سامنے نہ جھکاؤں۔ باندریوں کے سامنے جھک رہے ہیں، باندریوں کے سامنے۔ باندری بیٹھی ہے، یہ عاشق آ رہے ہیں، باندری اس کے سر پہ کہتی، یہ سمجھتا ہے میرا کم ہوگی۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، باندریوں سے شاباشیں لے رہا اشرف المخلوقات۔ اسلام کی تو خوبی یہی ہے، اللہ اکبر، ہمارے مذہب کی تو خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دے۔ ہمارے مذہب کی تو خوبی ہے۔ غازی احمد صاحب چھٹی جماعت کے طالب علم تھے، ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ میانی چکوال کے علاقے کے تھے، ہماری مسجد میں بھی ایک جمعہ پڑھایا۔ بڑے مصائب انہوں نے برداشت کی، فوت ہو گئے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت صاحب کے شاگرد تھے، تو وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ بڑی خوبصورت کتاب، آپ کو کہیں سے ملے تو اسے ضرور پڑھیں، من الظلمات الی النور۔ وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو پورے علاقے میں شور پڑ گیا، میرے والد، دادا، چچا بفر گئے۔ انکواری لگ گئی، انکواری یہ لگی کہ سکول کا کوئی ٹیچر تو ملوث نہیں جس نے اس بچے کو تبلیغ کی ہو، اسلام کی طرف مائل کیا ہو۔ یہ اس وقت اجازت نہیں تھی، ہندو مسلمان سکھ اکٹھے پڑھتے تھے۔ 3 آدمی تھے انکوائری افیسر، یہ کہتا ہے میری عمر 13 سال، ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہوں،
وہ جو مسلمان ٹیچر تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے، بھائی خدا دا نہ آئی تو کہیں ہمارا نام نہ آئے۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں۔ پہلا سوال اس نے کیا آفیسر نے، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا تو عیسائی ہو جاتا، سکھ بن جاتا، تو مسلمان کیوں بنا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غازی احمد صاحب کہتے ہیں تھی تو عمر میری 13 سال۔ میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے بڑا متاثر کی ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دے۔ اس خوبی نے مجھے متاثر کیا، میں مسلمان ہوں۔ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، آفیسر وہ ہندو تھا، ایک سکھ تھا۔ اس نے کہا اچھا اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، تو لاہور داتا دربار پہ کبھی نہیں گیا؟ تو امبالہ میں شاہ توکل کے مزار پہ کبھی نہیں گیا؟ تو سلطان باہو کے مزار پہ کبھی نہیں گیا؟ وہاں جو لوگ قبروں پہ سر جھکا کے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ کون ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں وہ؟ اسلام کی ایک خوبی نے مجھے متاثر کیا ہے کہ یہ ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ وہ دیکھ قبروں پہ کیا ہو رہا ہے، لاہور کیا ہو رہا ہے، جھنگ کیا ہو رہا ہے، ملتان کیا ہو رہا ہے، امبالے کیا ہو رہا ہے، قبروں پہ لوگ جھک رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے جھک رہے ہیں۔ غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے ایک مرتبہ زمین نکل گئی، پھر اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ میں نے کہا میں نے لاہور اور امبالے کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے کا اسلام قبول کیا، اور جو مدینے کا اسلام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف ہو اللہ کے سامنے جھکنی۔ تو یہ بدنی عبادت ہے جی۔ اس پر جو آیتیں آتی چلی جائیں گی وہ بھی ہم آپ کو لکھاتے چلے جائیں گے۔ تیسری قسم ہے مالی عبادت، جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، قربانی، یہ سب کون سی باتیں ہیں؟ مالی۔ حج، اس میں بھی مال لگتا ہے، وہ بھی مالی عبادت ہے۔ نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، یہ بھی عبادت ہے۔ فقہ کی کتابوں نے لکھا النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا واضح کفر ہے، صریح شرک ہے، اس لیے کہ ہم نے کلمے میں پڑھا تھا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اسی نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، عربی میں نظر کہتے ہیں، فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں۔ یہ بکرا چھترا فلاں مزار پہ جا کے ذبح ہو، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیگ اتارو، یہ سب مالی عبادت ہے۔ اس میں ایک آیت ہم سورۃ نحل میں پڑھ چکے ہیں، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لیکن اگر کوئی آیت بھی نہ ہو تو یہ زمین جو ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس زمین میں جو ہم بیج ڈالتے ہیں وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کس نے بنایا ہے؟ جن ہاتھوں سے بکھیرتے ہیں ان ہاتھوں میں قوت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ بادل کو ہانکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جن ہاتھوں سے اسے کاٹتے ہیں ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جن بوریوں میں بند کرتے ہیں ان بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں بھلا دلائل کی کیا ضرورت ہے بھائی؟
جب ہر چیز ہے ہی اللہ کی، دی اس نے ہے، تو جب ہمارے گھر میں آ جائے گی تو یہ چیز بطور نظر و نیاز تقسیم بھی، اسی لیے تو اللہ بار بار کہتے ہیں، چلو ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورۃ احقاف ہے 26واں پارہ ہے جی، سورۃ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے جی، ہیں جی 453، صفحہ نمبر 453، 453، آیت نمبر 4، قل ارائیتم، میرے پیغمبر کہ ارائیتم، اخبرونی، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ نا، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی سانجا ہے، ان کی شرکت ہے آسمانوں میں، آسمانوں کے بنانے میں وہ میرے شریک تھے، تمہارے معبودوں نے زمین و آسمان کی کون سی چیز بنائی ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ یہ اشارہ اللہ کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، ہر چیز کا مالک میں ہوں، لہٰذا وہ چیز بطور نظر و نیاز تقسیم بھی ہوگی تو کس کے نام پر ہوگی؟ ذرا سورۃ لقمان کھولیں جی، آیت نمبر 10 ہے غالباً، ہاں جی 372، آیت نمبر 10 ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے میں نے بنایا، زمین ہلنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ہم نے ٹھونکی، ہر قسم کے جاندار ہم نے بسائے، آسمان سے پانی ہم نے نکالا نازل کیا، ہر قسم کے عمدہ عمدہ جوڑے پھلوں کے ہم نے بنائے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری کاریگری، یہ تو ہو گئی میری تخلیق، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ نا، جن کو میرے سوا پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات میری ہے، تو پھر ان چیزوں کو بطور نظر و نیاز کے تقسیم بھی اللہ کے نام پہ ہونا ہے۔ یہ اندر جانور کے پیٹ میں، اللہ اکبر کیا نظام ہے، کس کا اختیار ہے؟ یہ کون ہے یہ جو معدے میں غذا کو گوبر سے الگ کر لے اور پھر جگر میں پہنچا کے اس غذا کو خون سے الگ کر؟ گوبر کا رنگ گدلا ہو، خون کا رنگ سرخ ہو، وہ بدبودار ہو، وہ پلیت ہو، اور پھر اللہ کہے من بین فرث ودم لبنا خالصا، پھر جب وہ خالص دودھ تیرے ڈول میں آیا، یہ تو داتا دربار جائے گا، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز ہوگی۔ تو جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اسے بطور نیاز تقسیم ہونا چاہیے تھا، تو کس کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے تھا؟ نظر و نیاز میں اور ایصال ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے جی؟ ایصال ثواب میں افراد تفریط ہو گئی ہے۔ میری بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو مان لینا، نہ آئے تو باہر دیوار پہ مار دینا کہ سن سمجھ نہیں آئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے بھئی جو چیز
ایصال ثواب کے لیے دی جائے گی نا، وہی چیز مردے کو پہنچتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بابے کو کھیر بڑی پسند تھی، تو کھیر دینی ہے جی، وہ سمجھتے ہیں کھیر وہاں پہنچنی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کچھ لوگوں نے بالکل انکار کر دیا، ایصال ثواب ہے ہی نہیں۔ وہ کیسے آتا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، حالانکہ وہ ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں ہے ہی نہیں، وہ افراط تفریط ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایصال ثواب جو ہے نا، یہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ 100 روپیہ جو میں نے غریب آدمی کو دیا، اس کا جو ثواب مجھے ملا، یا اللہ میری درخواست ہے یہ ثواب میری ماں کی روح کو پہنچائے، اگوں اللہ مننے یا وہ اس کے اختیار۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ دعا ہے۔ کوئی نیکی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دعا مانگنی کہ یا اللہ اس میری نیکی کا، اس میرے خرچ کرنے کا ثواب میرے والد کی روح کو، میرے مرشد کی روح کو، میرے استاد کی روح کو، میری والدہ کی روح کو پہنچا دے۔ ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، نظر و نیاز الگ چیز۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم ہر مہینے 11ویں دیتے ہیں، پیران پیر کی ارواح دیتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تسی ایصال ثواب دے منکر ہو، ارواح نہیں مانتے تم، مر گیا مردود ہو۔ آگے یہ پڑھ دیتے ہیں۔ آپ میں فارسی جاننے والے طالب علم ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو جاننے والے ہوں گے۔ اس کے جواب میں نے ایک جملہ بنایا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نے کہا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود، مردود مشرک مر گیا، اب فاتحہ سے تو اس کو کوئی فائدہ ہونا نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ہم ارواح دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارواح دیتے ہو، دن معین کیوں، چیز معین کیوں، شخصیت معین کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کیوں دیتے ہو؟ نیک سمجھ کے۔ ان سے بڑھ کر نیک ہیں حضرت صدیق اکبر، ان سے بڑھ کر نیک ہیں امام اعظم۔ اور اگر سمجھتے ہو الیاذ باللہ، الیاذ باللہ کہ وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم یہاں ارواح دے دے کے ان کو چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس کے مستحق ہیں تمہارے ماں باپ۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو ولی اللہ تھے، نیک بندے تھے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ ہوں گے، اور ماں باپ کا پتہ نہیں، تو ان کے نام پہ ارواح دو نا۔ وقت کیوں مقرر؟ یہ بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہوگی، اسے ذرا غور سے سنیں، سمجھنا بھی تھوڑا سا اس کا مشکل ہے۔ شریعت نے نماز کا وقت مقرر کیا، دن میں 5 مرتبہ کیا، روزوں کا وقت مقرر کیا، رمضان، حج کے دن مقرر کیے، زکوٰۃ، رمضان میں دینی ہے، شوال میں دینی نہیں مقرر کیا ہے۔ پہلے مال کا حساب کرنا ہے پھر دینی ہے نہیں۔ آنے والے 10 سال کی اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے نا، دے دے، آگے حساب کرتے رہنا۔ 1,00,000 روپے زکوٰۃ مثلا نکالی ہے نا، 20,000 اس سال کی ہو گئی، اگلے سال پھر دیکھنا ہے کہ میری 20 سال کی وہ ہو گئی، آگے منہا کرتا چلا جا۔ پہلے دینا چاہتا ہے دے لے، اس سال کی زکوٰۃ اب نہیں دینا چاہتا، 6 مہینے کے بعد دینا چاہتا ہے، سال کے بعد دینا چاہتا ہے، دے۔ کیوں؟ یہ جو صدقہ فرضی، اس میں کیوں وقت مقرر نہیں کیا شریعت نے؟ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ فقیر کا لحاظ کیا۔ کس کا؟ اس مسکین کا لحاظ کیا۔
مسکین آ گیا تھا، اسے ضرورت تھی پیسے کی، اس کی ماں مر رہی تھی، وہ آیا 2 تاریخ کو، کب؟ 2 تاریخ کو اس کی ماں اسپتال میں ہے، مر رہی ہے، اور آپ نے کہا 9 دہاڑے اور صبر کر، میں تا 11 تاریخ نو دینی۔ اسے ضرورت اب ہے، اسے اب ضرورت ہے۔ جو شریعت فرضی صدقے کے لیے دن اور وقت مقرر نہیں کرتی، وہ شریعت ایصال ثواب کے لیے دن کیسے مقرر کرے گی؟ کہ تم کو 11 کوئی دینی ہے، 40ویں دن دینی ہے، جمعرات کوئی دینی ہے۔ اس نے تو زکوٰۃ کے لیے ٹائم مقرر نہیں کیا، اس شریعت نے فقیر کا لحاظ کیا، اور یوں بھی لحاظ کیا کہ آئندہ سالوں کی زکوٰۃ اس کو دینا چاہتا ہے تو دے لے۔ ایصال ثواب بالکل الگ چیز ہے، اور نظر و نیاز الگ چیز ہے۔ کیا تراویح پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ میرا موقف سننا چاہتے ہیں یا میرا موقف؟ یہ جو ہمارے ہاں تراویح سنائی جاتی، یہ پہلے حافظ صاحب طے کرتے ہیں کہ میں نے 25,000 لینا ہے؟ کرتے ہیں؟ میں اچھا پڑھتا ہوں، دنیا میرے پیچھے ہے، میں نے 1,00,000 روپے لینا ہے، طے کرتے ہیں؟ کوئی طے نہیں کرتا۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نہ من 5 دینے نے یا 4 دینے نے یا 10 دینے نے، اور کئی جگہوں پہ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ یہ طالب علم جو مختلف جگہوں پہ قرآن تراویح میں سناتے ہیں، ان کے لیے ختم کے موقع پہ جو ان کی خدمت ہوتی ہے وہ حلال طیب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خطیب صاحب جمعہ پڑھا کے اور امام صاحب نمازیں پڑھا کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں پھر یہ کہے نا میں نے 1,00,000 لینا ہے، پھر غلط ہے، پھر غلط ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی حافظ ایسا نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر طلبہ آئندہ سال کے لیے انہوں نے کوئی کتابیں لینی ہیں، کپڑے لینے ہیں، ضروریات پوری کرنی ہیں، تو انہاں کو جڑی شاید نکل دی ہے کڈی آؤ، ان کے پاس نہ چھوڑو۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے، اور علماء اپنا اپنا خیال بیان کریں گے۔ میرے ہاں اس کی کوئی یعنی حرمت والی کوئی بات نہیں۔ سامے کے لیے تو بدرجہ اولا اس کو تو بالکل لینے چاہیے، لازماً اسے بھی لینے چاہیے، رقم مقرر کر کے۔ تو ایسے امام کے پیچھے پھر تراویح نہیں ہوگی جو رقم مقرر کرتا ہے۔